جب میں نیا یونیورسٹی آیا تھا، لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک ساتھ بیٹھنا، پڑھنا میرے لیے نئی بات تھی، کیونکہ گاؤں میں ایسی چیز ممکن نہیں ہے۔ یہ بات ہماری سوچ میں بھی نہیں تھی۔ گاؤں میں تو باپردہ ماحول تھا، بیٹا اور بیٹی پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی، کہیں وہ اپنے راستے سے بھٹک نہ جائے۔ صرف قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی تھی۔ جو محلے کی لڑکیوں کو پڑھاتی اسے بی بی جی کہا جاتا تھا۔ میرے لیے تو یہ سب نیا تھا۔ لڑکیوں کے بن سور آنے سے ایسا معلوم ہوتا یہاں کوئی شادی یا ولیمے کی تقریب ہونے والی ہے۔ مجھے ایڈجسٹ ہونے میں 1 سال لگ گیا، یعنی میرا تیسرا سیمسٹر شروع ہو چکا تھا۔ میں بس اپنی کلاس لیتا اور ہاسٹل چلا جاتا۔ ہاسٹل میں بھی میں ذرا خاموش ہی رہتا تھا۔ ایک دن یونیورسٹی میں سینئر سے ملاقات ہوئی تو باتوں میں اس نے ایک واقعہ سنایا۔ اس نے بتایا کہ ہماری کلاس کی ایک لڑکی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، یا اس کے اندر جیسے سمائی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتی، کسی بھی لڑکے سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں تھا، لیکن یونیورسٹی کے ماحول نے اسے بالکل بدل کر رکھ دیا۔ اس کی کلاس فیلو سے دوستی ہو گئی، اس کا اٹھنا بیٹھنا ان کے درمیان ہونے لگا، وہ سب ایک ساتھ کلاس لینے لگی۔ یوں کہ ایام ہوئے تو لڑکے نے لڑکی سے مری جانے کا مطالبہ کیا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ لڑکے نے بہت منتوں اور سماجتوں کے بعد لڑکی کو رضامند کر لیا۔ وقت فائنل کے پیپر چل رہے تھے تو لڑکے نے لڑکی سے کہا، تمہاری فیس میں پے کر دیتا ہوں، تمہارے گھر سے فیس آئے گی، پیپر کے بعد ان سے ہم مری چلے جائیں گے۔ لڑکی اس کی چالوں میں آ گئی، اپنا چالان اسے تھما دیا۔ لڑکے کا دوست کیشیئر تھا، اس نے معصوم لڑکی کو دھوکہ دینے کے لیے جعلی اسٹیمپ لگا کر چالان لڑکی کو دے دیا۔ یہ لو، آپ کی فیس پے ہو گئی ہے۔ لڑکی خوش ہو گئی، اور کچھ یوں کہ لڑکی کی فیس پیپر سے پہلے آ گئی۔ اس نے وہ فیس لڑکی کو دے دی، دونوں نے مری کی طرف رخ کر لیا۔ وہاں سے تو وہ دوستی کا مان رکھتے ہوئے اکیلی جا رہی تھی، مگر اس لڑکے نے 4 دوستوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ شام کو ہاسٹل سے نکلی اور دوستوں کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ 3-4 دن گھر والوں سے رابطہ نہ ہوا تو اس کی امی بہت پریشان ہوئی، کیونکہ اس کا تو موبائل بھی بند جا رہا تھا۔ جب ہاسٹل والوں سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا لڑکی تو 5 دن پہلے ہی ہاسٹل سے گھر کا بہانہ بنا کر جا چکی ہے۔ فیملی میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ دوسری طرف وہ عزت کا جنازہ نکلوا کر واپس آ گئی، اور واپس آ کر یہ کہا کہ اس کا موبائل خراب تھا اور وہ اپنی سہیلی کے گھر لاہور چلی گئی تھی۔ 2 ہفتوں کے بعد فائنل ٹرم کی بھی ڈیٹ شیٹ آ گئی تھی۔ پہلا پیپر تھا، ایگزامینیشن ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ خاموشی اس قدر تھی، اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی بھی آواز آتی۔ اتنے میں ایڈیٹوریم میں کلرک داخل ہوا اور لڑکی کا نام پکارا اور کہا کہ آپ نے ابھی تک فیس ادا کیوں نہ کی؟ اس سے پیپر چھین لیا گیا۔ لڑکی چیختی چلاتی رہی، اپنا چالان پیپر بھی دکھایا، مگر کچھ نہ ہو سکا، اور اسے کسی پیپر میں بھی بیٹھنے نہ دیا گیا۔ اب وہ گھر سے دوبارہ فیس بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ وہ لڑکے کا گریبان پکڑ کر بہت روئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اس کے کسی مخلص روم میٹ نے یہ ساری باتیں گھر پہنچا دی۔ گھر والے دھاڑے مارتے چیختے چلاتے یونیورسٹی آ پہنچے۔ لڑکی نے بھی اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار کیا اور ساری بات اگل ڈالی۔ بات وائس چانسلر تک جا پہنچی۔ وائس چانسلر نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے لڑکے کے والدین کو بھی بلا لیا۔ وائس چانسلر بہت نیک انسان تھا، وہ انصاف کرنا چاہتا تھا۔ اس نے لڑکے کے والدین کو کہا، آپ کے بیٹے کو اس لڑکی سے شادی کرنے پڑے گی۔ والدین ہکا بکا رہ گئے۔ لڑکے نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اس کی تو عزت ہی نہیں ہے۔
دوستوں سمیت اس کی عزت کو لوٹنے والا بھلا کیسے اس سے شادی کرے گا؟ اس کے دوست اس کا مذاق اڑائیں گے۔ وائس چانسلر نے دونوں کے بیڈ سرٹیفکیٹ بنا کر تھما دیے۔ ہائر ایجوکیشن کو بھیج کر دونوں کو ہمیشہ کے لیے عبرتناک بنا کر قصہ تمام کر ڈالا۔ دوستو، اس کہانی سے ایک لڑکیوں کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی سستی نہیں کسی بھی ایرے غیرے کی بات میں آ جائیں۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے مقام کو پہچانیں۔ آپ اس فاطمہ کی امتی ہیں جس کے اگر ذرا سے بال نظر آ جائے تو سورج نکلنا گوارا نہیں کرتا۔ اور خدارا اپنے آپ کو یونیورسٹی میں جا کر کوئی اور مخلوق نہ سمجھے۔ اپنے والدین کی عزت کا احترام کرے۔ یاد کرے کس مشکل اور مشقت میں انہوں نے تمہیں یہاں بھیجا، اور تمہیں یہاں بھیجنے کا مقصد صرف پڑھنا ہے، آوارہ پھرنا یا گھومنا نہیں۔